اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 اور 76 کے درس کا آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ قالب کا قلب کے اوپر، ظاہر کا باطن کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ عبادات کی درستگی کے لیے اپنے معاملات ٹھیک رکھنا چاہیے۔ جب معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو عبادت کے اندر درستگی پیدا ہوتی ہے، اور عقائد کی اصلاح کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا چاہیے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو انسان کے عقائد بھی اچھے ہوں گے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے عقائد تو بہت اچھے ہیں، میں تو خوش عقیدہ ہوں، مگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، تو یقیناً اس کے عقیدے کے اندر بھی کمی ہے۔ دل انسان کا ایک آئینہ ہے، اور کفر اس آئینے کے لیے زنک کی مانند ہے، اور معاملات اور عبادات کی خرابی اس کے گرد و غبار ہیں۔ جس طریقے سے آئینے کے اوپر گرد و غبار ہوتے ہیں تو پھر انسان کو اپنا چہرہ صاف ستھرا دکھائی نہیں دیتا ہے، ایسے ہی وہ شخص کے جس کے معاملات اور جس کی عبادات درست نہ ہوں تو اس کے دل کا آئینہ گرد و غبار سے پر ہو جاتا ہے، اور پھر اس گرد و غبار سے اٹے ہوئے قلب کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا عرفان کما حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی شخص اعمال خراب رکھ کر رب تبارک و تعالی کا پیارا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا محبوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مولا رب العزت نے قرآن عظیم کے اس حصے میں فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مولا رب العزت نے یہودیت کی مردودیت، ان کی خرابی معاملات اور عبادات سے ثابت کی۔ یعنی یہودی قوم مردود کب ہوئی؟ جب ان کے معاملات خراب ہوئے، ان کی عبادات خراب ہوئیں، مولا تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو مردود قرار دے دیا۔ ولی وہ انسان ہے کہ جس کی قوت نظری اور قوت عملی دونوں درست ہوں۔ اسی طرح عہد کا پورا کرنا ولایت کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ عبادات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے: رب تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرنا اور اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانی کرنا۔ اور وفائے عہد میں یہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بھی ہے اور مخلوق کے اوپر مہربانی بھی ہے۔ لہذا وفائے عہد کے بغیر کوئی شخص عابد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت، جھوٹ اور بدعہدی یہ منافق کی علامت ہے۔ منافق جو ہے اس کے پاس جب مال رکھا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب کسی سے عہد کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے۔ یہ منافق کی علامات ہیں۔ بدقسمتی سے آج یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ ہم خائن بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، اور بدعہدی بھی ہمارے اندر خوب اچھی طرح سرایت کر چکی ہے۔ اللہ رب العزت ان تینوں بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ بات یاد رہے کہ عہد رب تبارک و تعالی، عہد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی ہے، نفس سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی ہے۔ وہی شخص وفادار ہے کہ جو سارے عہدوں کو پورا کرے، یعنی شریعت مطہرہ کی پوری اتباع کرے۔
حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ امین دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جسے صرف امانت کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا ہو کہ بھائی یہ مال ہے، اس کی حفاظت کے تم ذمہ دار ہو، اس کو تم ضائع نہ ہونے دینا، اور دوسرا وہ شخص امین ہے کہ جسے امانت کے اندر تصرف کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہو کہ مالک کے ماتحت اس میں تم عمل کرتے رہو، اور مطالبے کے وقت جو ہے بخوشی اس کی امانت واپس کر دو۔ امانت واپس کرتے وقت دل پر میل نہیں آنا چاہیے، جو اس میں کھرا نکلا حقیقت میں وہی امین ہے، اور جو غلط رو ہوا وہ در حقیقت خائن ہے۔ تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امین بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور انسان کے جو اعضاء ہیں، جو اس کا مال ہے، انسان کی جو اولاد ہے، یا دیگر مولا تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کی امانتیں ہیں جو انسان کے پاس اللہ نے رکھ دی ہیں، جس کے متعلق رب تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں کہ اس طرح ان میں تم تصرف کرتے رہو، تم اپنے ہاتھوں کو بھی اس طرح استعمال کرو، اپنے کانوں کو بھی اس طرح استعمال کرو، اپنے دیگر اعضاء کو اس طرح استعمال کرو، یعنی وہ سارے اعضاء جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے ماتحت استعمال ہوں، اور جب ہم اپنی امانت واپس مانگیں تو بلا عذر وہ ہمارے حوالے کر دو۔ جو ان ہدایات پر کاربند رہے گا حقیقت میں وہی امین ہے، اور جو رب کے فرمان کے خلاف عمل کرتا رہے گا، مال یا اولاد یا جان جانے پر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، وہ حقیقت میں خائن ہے۔ امین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور خیانت کرنے والے پر اللہ کا قہر اترتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیارا بچہ ان کے پیچھے یعنی ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ سفر سے واپس آنے پر ان کی زوجہ نے صبح کے وقت خبر دی کہ اے ابو طلحہ، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی ہے، آپ ملول نہ ہو۔ اس خبر پر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور ایسی برکت ہوئی کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور اولاد کی اولاد سے اللہ نے گھر بھر دیا۔ 100 بچوں کا خاندان دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ پیارے عزیزوں، معلوم ہوا کہ جب انسان شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے، اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کے تابع بنا لیتا ہے، تو مولا رب العزت اس کے مال میں، اس کی جان میں برکت عطا فرماتا ہے، عزت و وقار کے ساتھ اس کو زندگی گزارنے کی توفیق دیتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے آراستہ کریں، قرآن عظیم کی کثرت سے تلاوت کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔